تصور کرے ایک ایسی سلطنت کا جو 3 براعظموں پر حکومت کرتی تھی، جس کے لشکر ہزاروں میل دور تک فتوحات حاصل کرتے ہو اور جس کا نام سن کر بڑے بڑے طاقتیں کامتی ہو۔ یہ کہانی ہے عموی خلافت کی، ایک ایسے دور کی جس نے اسلامی دنیا کو عروج کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس سن میں عبداللہ بن زیاد مع اپنی ہمراہی شامیوں کے قتل کیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، ابی سعید الثقل کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم بن الاشتر کے ساتھ عبداللہ بن زیاد اور اس کے ہمراہی شامیوں کا رخ کیا، اس لیے ہم تیزی کے ساتھ اپنے مقصود کی طرف سیدھے چلے جا رہے تھے تاکہ ہم قبل اس کے کہ عبداللہ بن زیاد سرزمین عراق میں داخل ہو اسے جا لیں۔ ہم عراق کی سرحد میں اس سے پہلے پہنچ گئے اور علاقہ موصل میں داخل ہوئے۔ ہم نے اپنے رفتار اور بھی تیز کر دی اور دریائے خازر پر جو موضع باریب شاہ کے مقام پر واقع ہے اسے جا لیا۔ ابن الاشتر نے اپنے فوج کے مقدمۃ الجیش پر طفیل بن لقیط کو سردار مقرر کیا تھا۔ یہ شخص اس کا ہم قبیلہ جوان مرد اور شجاع تھا۔ جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تو ابن الاشتر نے بھی حمید بن حارث کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت ابن الاشتر بغیر ساز و سامان کے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس نے اپنے تمام ہمراہیوں، رسالہ اور پیدل کو اپنے قریب ایک جتے میں روک کر فوج کرنا شروع کیا اور سوائے اس کے طفیل بن لقیط کو گرد اورے کے لیے روانہ کیا۔ اپنی جماعت کو علیحدہ علیحدہ نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ اس نے موضع میں آ کر مور پہ باندھ دی۔ دوسری جانب سے عبداللہ بن زیاد بھی آ پہنچا اور ان کے قریب ہی خازر کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ عمیر بن الحباب السلمی نے ابن الاشتر کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تم سے ملوں۔ ابن الاشتر نے جواب دیا کہ جب چاہو مجھ سے ملے۔ اس وقت پورا قبیلہ بنی قیس ملکی جزیرہ میں موجود تھا اور یہ لوگ مروان اور اس کے خاندان کے مخالف تھے۔ مروان کی فوج بنی کلب پر مشتمل اور ابن بہدل اس کا سردار تھا۔ عمیر رات کو ابن بہدل کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ میں اپنے سردار کے میسرے پر ہوں اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اپنے فوج کے شکست کا جاؤں۔ ابن الاشتر نے اس سے پوچھا تمہارے کیا رائے ہے؟ آیا میں اپنے گرد اگر خندق کود لوں اور 2 یا 3 روز تک جنگ کو ٹالتا رہوں گا؟ عمیر نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تمہارے مخالف تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ جنگ کو تول دے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے مفید ہے اور وہ تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے اور جنگ کو تول دینے میں تھوڑی فوج اپنے سے زائد فوج کے مقابلے میں جیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے مدو مقابل سے فوراً 2 ہاتھ کر لو، اس لیے کہ تمہاری طرف سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھا ہوا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم فوراً ان پر حملہ کر دو، اور اگر تمہاری فوج سے ان کی موڑ بیڑ ہوئی اور مسلسل کئی روز تک لڑتے رہے تو تمہارے فوج کا رعب ان کے دلوں سے جاتا رہے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو اور وہ تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے مخلص دوست ہو اور تمہاری رائے ٹھیک ہے۔ میرے رئیس نے بھی مجھے یہ ہدایت کی تھی۔ اس پر عمیر نے کہا کہ بس مناسب یہی ہے کہ تم اس بڑے تجربہ کار کی رائے سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ مصائب و مقاصد جنگ کا جس قدر انہیں اندازہ ہے ہمیں تمہیں نہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دو اور اپنے مقابل پر حملہ کر دو۔